بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لك يا من هو الله الصمد الوتر، نسلم ونصلي على سيد البشر، شهادة الوحدة بسناء الكبر، جده تعالى بالحق، ونشهد أن من هو سند الورى سيد الكائنات، أحمد الأنبياء محمود المقام، محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امت مسلمہ یعنی مسلمان قوم پہ جب کوئی کٹر قسم کے کافر لوگ مسلمانوں کی بیضۂ عزت کو مٹانے کے لیے حملہ کر ڈالیں یا مسلمان قوم کے لوگ آپس میں لڑ بھڑ کے تباہ ہونا شروع ہو جائیں، یا مسلمان قوم پہ کوئی مسلم قسم کا کافر مسلط ہو جائے، ایسی صورتحال جب امت مسلمہ پہ وارد ہو جائے تو اسلام کا فتویٰ یہ ہے کہ یوں کہا جائے گا کہ اس امت پہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس امت پہ اللہ کی مار پڑ گئی ہے، اللہ کا عذاب وارد ہو چکا ہے۔ یہاں پھر سوال دو پیدا ہوتے ہیں کہ مسلم قوم پہ یہ حالت کیوں آئی، دوسرا یہ کہ مسلم قوم کو ان حالات سے دوچار ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے۔ یہ دو ایسے سوال ہیں جو آج تک غالباً منصہ شہود پہ نہیں آئے اور اس گتھی کو سلجھایا نہیں گیا۔ مسئلہ بڑا پیچیدہ اور مشکل ترین ہے، جس سے متعلق میں
کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کریم مجھے کلمات حقہ سے نوازے اور طرفین کو سن سمجھ سکنے کے بعد عمل کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ایک امت ہے جو کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امت مسلمہ۔ اس کی کوئی کھیپ یا کوئی جماعت ہے مسلمانوں کی، کسی علاقے کے رہنے والے، ایک کٹر خاندانی پشت با پشت کافر اٹھتا ہے اور امت مسلمہ کی اس جماعت پہ حملہ آور ہو کے ان کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ صورت بھی غالباً اس وقت دنیا میں موجود، بولو، کچھ بولنے کی کوشش بھی کیا کرو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کے مولوی، پیر، صدر، وزیر، امیر یہ آپس میں لڑ بھڑ کے مرنا شروع ہو جائیں، بندہ بندے کو کھا رہا ہو، ملا کی دوڑ جو ہے اس کا منشا اور ان کا مقصد اصل ہو، امامتیں ہو جائیں، ولایتیں ہو جائیں، خطابتیں ہو جائیں، اور اس لالچ کے اندر آ کے ایک مولوی مولوی کا دشمن ہو، پیر پیر کا دشمن ہو، عوام عوام کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دیں، جیسا کہ یہ حالت آج بھی موجود ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امت تو ہے مسلمان، امت مسلمہ کے اوپر ایک ایسا شخص مسلط ہو جاتا ہے جس کے مادر پدر آزاد ہونے میں کوئی شک بھی نہیں، جو کٹر قسم کا، زندیق قسم کا کافر ہو، وہ ایسی قوم پہ جو قوم پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، امت مسلمہ پہ اگر وہ مسلط ہو جاتا ہے، شاید یہ صورتحال اب موجود نہ ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے آپ اردو سمجھ نہیں رہے ہیں، سارے پنجابی ٹھگے بیٹھے ہو اصل مصیبت۔ میرا خیال ہے میں اس موضوع کو چھوڑتا ہوں، کوئی اور اختیار کرتا ہوں جو آسانی کے ساتھ آپ سمجھ لیں۔ ہاں اچھا، ہاں ٹھیک ہے، اس کو کرو۔ اوہو، اگر بات سمجھ نہ آئے تو پھر میرے یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ بند کر دو، فون سے دو۔ اللہ اللہ، ان صورتاں وچوں کوئی صورت بھی اگر مسلمان امت تے ظاہر ہو جاوے کہ امت مسلمہ دے اتے کوئی کافر حملہ کر کے تے مسلماناں نو مٹا دے، یا مسلمان آپس میں لڑ بھڑ کے ایک دوسرے نو کٹ کٹ کے تے کھا کے تباہ و برباد ہو رہے ہوں، یا کوئی مسلمان امت دی جماعت دے اتے کسی ملک تے کسی ریاست وچ کوئی ایسا ظالم تے ڈکٹیٹر آ کے مسلط ہو جاوے جے ماں پیو دا پتہ بھی کوئی نہ ہوئے۔ جدو یہ صورت حال مسلمان قوم دے اتے پیدا ہو جاوے
اس وقت قرآن مقدس اس دا حال بیان کرتا ہے کہ یہ جہا حال جس قوم دا ہو جاوے وہ اللہ دے کاغذ وچ مسلمان نہیں رہندے، کیونکہ مسلمان سلامتی دا دوسرا نام ہے. جتھے مسلمان ہوئے اٹھے سلامتی دا ہونا ضروری ہوتا ہے. تے سلامتی دے ہوندیاں کدے ہی ہو جائے حالات پیدا نہیں ہو سکتے مسلمان قوم تے. معلوم ہوتا ہے قرآن مقدس جواب دینا ہے کہ یہ حالات ادو پیدا ہوتے ہیں جدو مسلمان اللہ دے کاغذاں وچ مسلمان نہ رہ جان، ورنہ جب تک مسلمان اللہ دے کاغذاں وچ مسلمان رہ جاوے اس وقت تک اللہ رب العزت اس قسم دے عذاب اس امت تے کدے بھی وارد نہیں کرتا. ازمائشاں آندیاں، مصائب آندے، اذیت بلیت اور حوادثات کے طوفان امڑتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس قسم کا عذاب اس کی شکل انہی لوگوں پہ وارد ہوتی ہے جو لوگ اللہ کے نزدیک اللہ کے کاغذوں میں وہ مسلمان نہ رہے ہوں. قرآن مقدس واشگاف الفاظ وچ اس کا اعلان کر کے جواب دیتا ہے کہ ساری ریاست جتھے کافراں دی ہے تے ایک مسلمان ہے. کتنا؟ ایک مسلمان ہے. جب تک انہاں کافراں نے مسلمان نو مٹاون دا ارادہ نہیں کیتا اس مسلمان دے اسلام دی برکت نال اللہ انہاں کافراں نو بھی روزی دیندا رہا. جدوں آ کے انہاں کافراں نے مسلمان نو صفحہ ہستی تو مٹان دا ارادہ کیتا تے منصوبہ کیتا، پھر اللہ نے بیان فرمایا قرآن مقدس میں کہ مٹاون والیاں نو اساں مٹا دیتا مگر اس مسلمان دا ایک بال بھی بیکا نہیں ہون دیتا اللہ پاک. اتھے تواڈے ساڈے اس ملک دے اندر، اس دنیا دے اندر، اس جہان فانی دے اندر حشر یہ ہے کہ ہر قسم دے عذاب جتنے ہو سکتے ہیں خفیہ عذاب سارے مسلمان قوم تے موجود ہیں. اج اس دنیا دے اندر سب تو زیادہ دکھی قوم ہے تو مسلمانوں دی ہے. سکھ تو سکھ اگر گزار رہا ہے تو ایک کافر گزار رہا ہے. کافر مسلمانوں تے مسلط ہو کے اپنی من دی نیا ڈولن دی بجائے اے مسلمان دی عزت نال کھیل رہا ہے. بات سمجھنے دے قابل ہے کہ یہ حشر کیوں ہویا ہے کہ مسلمان ملک دے اوپر ایک کافر حملہ آور ہوتا ہے، انہوں کا نام و نشان سطح ہستی تو مٹ جاتا ہے. مسلمان واسطے تو اللہ نے قانون نہیں بنایا. مسلمان واسطے تو قانون ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ. جب تک ایک مسلمان بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے اس وقت تک ساری کائنات نو اللہ پاک روزی دینا ہے تے قیامت قائم نہیں کریں گے. اج اتنے لکھاں تے کروڑاں دی تعداد تے نفری ہے مسلمانوں دی، مگر تسی دیکھ رہے ہو کہ مسلمان دا وجود برداشت نہیں کر سکتا. وہ مولوی طبقہ جڑا امت ٹوٹی پھوٹی امت نو ملان دا ذمہ وار ہے، اج وہ شیطان تو زیادہ کم کر رہا ہے مخلوقات نو توڑن پھوڑن دا. کوئی ایک مولوی دوسرے نو کدے ایک اکھ نال ویکھ کے برداشت نہیں کر رہا، پیر نو برداشت نہیں کر رہا، صدر اپنے رعایا نو برداشت نہیں کر رہا، رعیت اپنی سردار نو برداشت نہیں کر رہی، زمیندار نو برداشت نہیں کرتا، جڑا ڈاکٹر ہے وہ ٹر نو برداشت ڈاکٹر نو نہیں کر رہا، ایم ایل اے اپنے انڈے نو نہیں کر رہا، بندہ بندے دا دشمن ہے. اے اگر اس کی حالت ہے تو اللہ دے رسول نے قسم چاہ کے فرمایا سی کہ یا اللہ میری امت نو آپس میں لڑن نہ دے،
ایک دوسرے نو ٹک کٹ کے تے کھاون والے نہ ہوون. اللہ نے صاف جواب دیتا ہے کہ میں یہ دعا تھوڑی قبول نہیں کرتا. اگر یہ کر لوا تو پھر امتحان کرن دی ضرورت کیڑی ہے, قرآن بھیجن دی ضرورت کیڑی ہے. ازمائش دا تقدس یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے نو کٹ کٹ کے کھاونے لگ گئے, میرے پیغمبر انہیں سمجھے وہ تیری امت نہیں ہونی, وہ کافر ہونے. اج دے اس دور کے اندر جڑی حالت آ رہی ہے, میرا خیال ہے تسا ساتھیاں نے کدی اس معاملے غور نہیں کیتا کہ مسلمان آدمی دے اتنے کافر نو اللہ مسلط لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر, ہرگز ہرگز میں نے وہ راستہ بند کر دیا ہے جس راستے پہ آ کے کافر چڑھائی کر کے مومنوں کو مٹا دے. ایسا راستہ بھی میں نے بالکل ختم کر دیا ہے. مگر آج جہاں دیکھتے ہیں کفار چڑھائی کر رہے ہیں, مسلمانوں کی بیضا عزت کو مٹیا میٹ کر کے ملیا میٹ کر رہے ہیں. اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے تو یہ قانون بنایا تھا, انتم الاعلون ان کنتم انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. او ایماندارو, میں آج ہی کہہ رہا ہوں انتم الاعلون, تم ہمیشہ ہر زندگی کے مرحلے پہ غالب ہی غالب رہو گے, کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. ان کنتم مؤمنین, شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر اگر ایمان و اسلام رہ گیا تو تم پہ غالب ہونے والی کوئی طاقت موجود ہی نہیں. ہر کافر پہ تم بھی غالب رہو گے, تمہیں مغلوب کرنے کی طاقت کسی کے اندر بھی نہیں رہے گی. تو سوچنا چاہیے نا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے. پاگل لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. آزمائش وہ ہوتی ہے جو آسمان سے براہ راست نازل ہو, بیماری آ جائے وغیرہ وغیرہ ہو جائے, مال مارا جائے, جانیں ماری جائیں. جب ایک بندہ بندے کو کھانے پہ تل جائے, اس کو کون بیوقوف کہتا ہے کہ یہ آزمائش ہے. یہ تو نرا اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ کی مار ہے اس قوم پہ جو قوم مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتی ہے, اس کے باوجود اس پہ کافر مسلط ہو رہے ہیں. اور کافر نہیں ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں. جس طرح دو کتے ایک ہڈی پہ گزارا نہیں کر سکتے, آج دو ملا اور پیر ایک محراب پہ گزارا نہیں کر سکتے. بندہ بندے کو کاٹ رہا ہے, بندہ بندے کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے. یہ حالات ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کاغذوں میں یہ قوم مسلمان رہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ آ رہے؟ شاباش, ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے سمجھ نہیں پہ آگے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرے مسائل بیان کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ اپنی حالت کو گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ آج کی اس دنیا میں ہمارا حشر کیا ہو رہا ہے. آپ خوش ہیں کہ چلو میرے گھر کی چار دیواری کے باہر افغانستان تک یہ ظلم ہوا ہے, میں تو محفوظ ہوں. یہ آپ کو بغالتا ہے. مالک دیتا ہے جن کو عیش, ان کو غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتے ہیں نقارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. یہی حال اگر مسلمانوں کا رہا تو چار دیواری کے اندر تک آ جائے گا یہ معاملہ, اور آ چکا ہے. آج ہی تیرے میرے گھر کے اندر بھنڈ نٹ ڈوم اور کنجر ناچتے ہوئے بڑی خوشی سے قبول کیے جا رہے ہیں. جو قانون غلط شیطانی مسلط کیا جا رہا ہے, آگے سے چیخنے چلانے والا کوئی نہیں, بولنے والا کوئی نہیں. معلوم ہوتا ہے مسلمان کے دل سے ایمان کی غیرت ختم ہو چکی ہے. جتنا قدر بھی ظلم اس پہ ڈھایا جا رہا ہو, خاموش تماشائی ہو کے بیٹھ تو سکتا ہے, کبھی اس کا انتقام لینے کے لیے دفاع نہیں کر سکتا. اگر یہی حالت ہے تو پھر اللہ کا قانون ہے کہ جدو عذاب آندا ہے میں 94 گھراں تے عذاب نہیں دیں گا. پھر جڑے نیک ہوندے نے انہاں دا رگڑا ہی وچ کٹ دیندے ہن.
مائی صاحبہ پوچھا سی انہلے کو وفین صالحون، یا رسول اللہ اسی کیا ہلاک ہو جاواں گے حالانکہ ساڈے وچ بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہونے؟ نبی کریم فرمایا نیکاں نو پہلے اللہ نے رگڑ دینا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے رگڑنا اس واسطے ہے کہ یہ نیکی تے کرتے رہن، مگر جتنیاں بد کرداریاں دیکھ رہے ان تے چپ کر کے رہن، یہ بولنے نہیں۔ اس واسطے خدا دا قہر جدو آندا ہے پہلے نیکاں دا رگڑا کر دیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ اب اس کا جواب لیں قرآن مقدس سے، آپ تسلیم کر جائیں گے؟ قرآن مقدس سے ہی جواب لیں گے۔ اے حالت جدو قائم ہوندی ہے کدے مسلمان قوم تے نہیں ہوئی۔ مسلمان دا نام مسلمان رکھیا گیا تائیوں کہ سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھنگلی تک میری سلامتی سلامتی ہے، یہ عیب کوئی نہیں آ سکتا۔ چھوٹی موٹی کو غلطی آوے بھی صحیح تھے، اللہ فرماندا یحبہم ویحبونہ، جس طرح عاشق اپنے معشوق پر کوئی عیب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، میں بھی مسلمان کے اندر کوئی چھوٹا موٹا عیب ہو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جس طرح عاشق اپنے محبوب کے عیب کو بھی ہنر اور کامیابی اور کمال سمجھتا ہے، میں بھی مومن ایماندار مسلمان آدمی کے معمولی چھوٹے موٹے عیبوں کو الٹا عبادت بنا دیتا۔ یہی مطلب ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کریم اس کا جواب دیتے ہیں کہ قوم نو سوچنا چاہیے جدو یہ جی حالت آ جائے انہوں دے سر تے، انہوں نے یقین کرنا چاہیے کہ اصا اپنا مطالعہ کریے، نظر ثانی کریے، اللہ دے کاغذ کدیں اصا اسلام نکل بھی نہیں گئے، ورنہ مسلمان نال تے اللہ دا پاک دا وپار نہیں ہوندا۔ معلوم ہوتا ایسی قوم دے اوتے اللہ دی مار تے غضب ہوندا ہے، تا اللہ نے ایک مثال دیتی ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ او بش دا نانا، انہیں کے نانکے دادکے تھے نا بنی اسرائیل والے، اسرائیلیاں دے دادے پردادے تھے امریکے دے دادے پردادے، چھڑدادے وردادے کھڑدادے لڑدادے نردادے اردادے، انہیں کو کہا رہا ہے نا اللہ کریم وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیلیوں کو ہم نے کتاب میں کہہ دیا تھا تورات میں، کیوں بنی اسرائیلیوں تسا ہن مسلمان ہو، تہاڈا دعوی مسلمانی دا ہے، مگر میں پیشگی تمہیں آکھ رہا لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، دو مرتبہ تسا زمین دے اندر فساد مچانا ہے۔ کی کرنا ہے؟ ہو مسلمان، تہاڈا دعوی کہدا ہے اسلام دا، تسی امت ہو موسیٰ علیہ السلام دی، عیسیٰ علیہ السلام دی، تسا اپنے آپ کو مسلمان کہندے ہو، اساں بھی تانوں مسلمان آکھدے ہاں کیونکہ دعوی تہاڈا لا الہ، مگر گل سن لو، میں تہاڈے ذمے ایک قانون لایا لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے بغیر کائنات دے اندر بگڑی بناون والا ہور کسے نو نہیں بنانا، جے کسے نو تساں بگڑی بنان والا بنایا تے تواڈے متھے فساد لگ جانا ہے، تے جدوں تسی فساد کرنا ہے
اسلام دا دعوی توڑنا ہے، میرے بغیر دوسرے تے امیداں رکھنیاں، میرے بغیر دوسرے نو مشکل کشا سمجھنا ہے، میرے بغیر دوسرے دے نال تعلق لگانا ہے، میرے بغیر دوسرے نو بگڑی بناون والا سمجھنا ہے، دوسرے دیاں سڈاں تے سوراں پکارا کرنیاں، میں تواڈے متھے فساد لا دینا ہے۔ تے جدوں فساد تواڈے متھے لگ گیا تے پھر تسا آکڑ تاکڑ بھی بڑی کرنی ہے، والا تعلن علوان کبیرا، ساری کائنات وچوں زیادہ آکڑ بازی تسا کرنی ہے۔ تے سن لو پھر میں کی کرنا ہے، باسنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید، جدو تسا فساد کرنا ہے، اسلام دے وعدے نو توڑنا ہے، اللہ دے بغیر دوسرے نال امیداں لانیاں، غیراں تے امیداں دے آپس وچ ڈانگو ڈانگی ہونا ہے، غیر اللہ دے آسرے سہارے تے دنیا دے لالچ وچ تسا جا کے جیندے اللہ نو چھوڑ کے مویاں نو ون کے پوجنا ہے، قبراں دیاں مٹیاں چکنیاں، میرے دشمناں نال تعلق تے سانگے گھٹ دیونے تسا، جدو تسی انجو جاؤ گے میں فساد تواڈے ذمے لانا ہے کہ انہاں نے فساد مچا دیتا ہے زمین دے اندر، یا اللہ پھر تو کی کرے گا ساڈے نال؟ اللہ فرماتا باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، وقت میرے پاس سپیشل شیطان بندے موجود ہیں، توجہ ہے، سپیشل جانتے ہو نا، سپیشل بندے میرے کول ہیں، جنہاں دی نہ کوئی داڑھی نہ کوئی مچھ نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا نہ کوئی سجے نہ کوئی کھبے، بھاوے نہ دا نہ ہوئے بش، بھاوے نہ ہوئے دا مشرف، بھاوے نہ ہوئے دا سعید، بھاوے نہ ہوئے تو صدا کوئی، اللہ فرماتا میرے کول سپیشل بدماش بندے ہو جے ہیں جنہوں میں تواڈے تے مسلط کر دینا ہے، وہ تواڈیاں تیاں نال ہی بدماشی کرن گے، تواڈیاں حویلیاں چ ور جان گے، میری مسجد وچ گھوڑیاں نو پیشاب کران گے تے متھے میں تساں سولاں دے لاواں گا کہ گناہ تساں کیتے تا میری مسجد دی بے حرمتی بھی ہو گئی۔ فجاسو خلال الدیار، تواڈیاں گھراں دیاں حویلیاں دے وچ ور جان گے، ور رہن کے نہیں ہونا، بولو کتنا دور رہندے نا، اللہ اللہ اعلان ہی باقی رہندا ہے نا صرف، جاسو خلال الدیار، میرے کاغذاں وچ تساں مسلمان نہیں رہنا، میرے کاغذاں وچ تساں اسلام دے خلاف کافر ہو جاونا ہے، فساد تواڈے متھے لگنا ہے، بھاویں تسی مولوی ہونا تے بھاویں پیر ہونا ہے، بھاویں صدر تے بھاویں وزیر ہونا ہے، بھاویں چھوٹا تے بھاویں وڈا ہونا ہے، میرے کاغذاں وچ تانوں میں کافر سمجھ کے کہ کرنا عباد اللہ نا، ساڈے سپیشل بندے بدماشاں دی فورس میرے کول ذاتی طور تے رکھی ہوئی ہے، وہ ہے دلیاں تے بے غیرتاں دے کٹن واسطے، میں انہاں نوں تواڈے سر تے مسلط کر دینا وا تے چی چی نہ کریو، کئی سمجھ آتی پئی ہے، کوئی بات سمجھ رہے ہو للو کہ نہیں؟ ہے نا سپیشل بندہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے کہ سپیشل ہی بدماش، سپیشل ہی ہو جڑا ادھا کنجر تے ادھا پر کنجر ہے، یہ نہیں آدھے نال نہیں آخیا تو سنی نہیں آواز کہ میں چھوٹا سا تھا، میری ماں جو ہے وہ طبلہ بجاتی تھی اور میرا باپ ناچ کرتا تھا، سنا ہے کہ نہیں؟ وہ ڈانس کر دیا نا، معلوم ہوگا چاہے اچے خاندان کا بندہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا سمندر میں جو جنات اور شیاطین اللہ نے جکڑ تھکڑ پکڑ رگڑ رکھے ہیں، وہ ایک وقت آئے گا، مسلم شریف کے مقدمہ دیکھو کہ وہ ایک وقت آئے گا وہ شیاطین سمندر سے نکلیں گے، انسانوں کی شکل میں کوئی مولوی بنے گا، کوئی کالا کالا رسول اللہ کر رہا ہوگا، کوئی کالا اللہ کر رہا ہوگا، بما انتم لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہیں ایسی ایسی باتیں اور حدیثیں سنائیں گے جو کبھی تمہارے اور تمہارے باپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، کوئی بادشاہی کا دعویٰ کرے گا، کوئی کہیں سے آ جائے گا، تم حیران ہو جاؤ گے کہ یہ شیطان نکل کہاں سے آیا۔ ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا نا، وہ تقریر کے اندر میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت علی سے فرمایا جب مدینہ عالیہ میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی اس وقت آپ نے فرمایا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا علی میرے دل کے اندر بڑی بے چینی ہے یار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا جب مدینہ عالیہ میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی اس وقت آپ نے فرمایا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا علی میرے دل کے اندر بڑی بے چینی ہے یار، جی چاہتا ہے کہ تو میرے دل کے چین کا کوئی سامان مہیا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کے دیکھنے سے تسلی آتی ہے، آپ کی تسلی کے لیے کیا انتظام کریں؟ نبی کریم نے فرمایا یار میری تسلی اس طرح ہوگی کہ جاؤ اب اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے، جمال نشاط کا دور آ گیا ہے، اب سکون کا دور آ گیا ہے، اس لیے جب دل کے اندر بے چینی جب تک نہیں جا سکتی جبکہ ہر اونچی گردن والی قبر کو جا کے برابر کر کے نہ آؤ، جہاں بھی دیکھو کوئی قبر پوج رہی ہے، پوجی جا رہی ہے، اونچی گردن والی ہے، اس کی گردن کاٹ کے آؤ، اس کے قتل کر کے آؤ، زمین کے برابر کر کے آؤ، پھر جب مجھے تم آ کے بتاؤ گے تو میں اس وقت واقعی کہوں گا کہ میرے دل کا سکون اب پیدا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ حضرت علی گئے، کمان لے کے گئے، فوج لے کے گئے، واپس آئے نا، واپس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ما ترکت قبرا مشرف ما ترکت قبرا مشرفا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہے اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ما ترکت قبرا مشرفا الا سویتہ، جہاں بھی مجھے مشرف قبر نظر آئی ہے، جو قبر پوجی جا رہی ہو اس کو مشرف کہتے ہیں، کیوں کہ سارے فتنے اسی کے اندر ہوتے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بولو ما ترکت الا ما ترکت قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے اللہ کی قسم ہے مینو جتھے اچھی گردن والی فتنے والی جتھے مینو قبر لگی ہے میں وہی گردن کٹ کے برابر کر کے آیا۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے مشرف دے قتل ہون نال میرے دل وچ سکون آ گیا۔ وہ کوئی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں یہ تو ہمارے بادشاہ ہے نا، ان کے خلاف کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ وہ قبر جو اونچی گردن والی پوجی جا رہی ہو اس کو شریعت میں مشرف کہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب تک یہ فتنے کا سبب قتل نہ کر کے آئے گا علی اس وقت تک میرے دل کے اندر سکون پیدا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور وہ بے غیرت کہاں ہیں جو کہتے ہیں جو آج کی حکومت کے خلاف ہو وہ دائرہ اسلام سے؟ انہیں حیا نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ سوچو یہ حال کیوں پیدا ہو رہا ہے آج مسلم امت پہ؟ قرآن مقدس کے صحیح خلاف یہ واقعات ہیں۔ اگر آپ اور میں مسلمان ہوں تو یہ عذاب کیوں آئے ہیں؟ اللہ کا قرآن تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے تمہارے اعمال و کردار ایسے ہیں کہ اللہ کے کاغذوں سے ہمارا نام اسلام کی لسٹ سے مٹایا جا چکا ہے، اس لیے وہی عذاب آ رہے ہیں جو کافر قوموں پہ عذاب آتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ اب تمہیں کو خطرہ پڑ گیا نہ ہاں کرتے ہو نہ کرتے ہو، کہ کیا وجہ ہے؟ سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ شاباش ہاتھ کھڑا کرو، جو کہتے ہیں سوچنا چاہیے ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ خیر، خالی سوچنے میں آپ اتفاق کریں گے اور آگے نکلنا پڑے تو پھر دیکھیں گے ہچکچاتا کون ہے۔ باہر اور نہیں تو اپنی اصلاح تو ہم کریں نا ضرور۔ ذمہ یہی لگتا ہے جس امت مسلمہ کی کسی کھیت پہ یہ حالات پیدا ہو جائیں اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ او قوم اللہ دے کاغذاں وچ مسلمان نہیں رہندی، ورنہ اسلام اگر موجود ہو
313 آدمیاں دی نفری ہووے پکے تے کھڑے مسلمان ہیں تے اجے تو انہاں دی حکومت مستقل قائم ہی نہ ہوئی ہووے تے آ ونجن 15 لاکھ دی فوج لے کے مقابلے وچ اللہ دا پاک پیغمبر اس نے فرماندا ہے اللہ ہن ویکھیا ہی کی حشر پہ ہوندا ہے اللہ فرمانا جان تے لکھاں دی تعداد تواڈے سر دے مقابلے چ لے آ رہا تواڈی نفری 311 دی ہے مشہور ہے نا جنگ بدر کتنے سن 313 والی جھوٹ ہے 311 ہے کل 319 تھے مگر 8 آدمی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے جلدی واپس نہیں آئے تھے اس لیے باقی بچے کتنے 311 اور پھر 11 تلواریں ساری کی ساری تھی تمام لشکر کے پاس باقی سارے تت کے ڈنڈے سوٹے والے یار تھے اور ادھر تھی لاکھوں کی نفری اور تعداد حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر سجدے میں گر گئے اور سجدے میں کہنے لگے اللہم ان ھذی اصابۃ کیچڑ کے اندر ماتھا جا لگائے محمد رسول اللہ کا کہتے ہیں اللہم ان ھذی اصابۃ قلیلۃ ان شئت لم تعبد ان شئت لم تعبد بعد اليوم فی الارض اللہ اے میری فوج تھوڑی جی قلیل تے ساڈی ہتھیاراں کولوں ہے سارے اساں علیل تے میں تیرا بندہ محمد خلیل تو ساڈی دلیل سن لے میری اپیل اج نہ کرے مخالفاں دے سامنے سانو ذلیل اللہ فرماندا ہے تو ہے میری دلیل اے میرا محمد جمیل گھبرا نہیں مار کے نال وعدہ کر دینا تیرے نے ہتھیاں ساتھیاں دے نال چونکہ مسلمان ہیں مسلماناں واسطے سلامتی دا ذمہ میں خود چکیا ہوا ہے ہوے مسلمان تے داغدار ہو جاوے اے میرے قانون قدرت دے قانون کوئی نہیں اس واسطے میرے پیغمبر مار کے نو آکھ الی یکفیکم ایمدکم ربکم مار کے تو پوچھ انہوں آخ جی آخر میں انہیں کر دینا اللہ اللہ پہلے رضا تو محمد کی اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے تھی مگر محمد پاک دے ساتھی ایڈے پکے مسلمان ہو گئے اور اللہ عرشہ تو سڑ کے آ کرے ہے جیڑی رضا انہاں دی اوہ رضا میں اللہ پاک دی اس وقت پوچھ میرے پیغمبر انی ممدکم بألف من الملائکہ میں 1000 فرشتہ اپنا فوجی تو بھیج دینا اچھا 1000 جے تسی تھوڑا محسوس کرو 3000 بھیج دینا او یار 3000 چھوڑو بے 5000 من الملائکہ 5000 فوجی میرا اتو آ جانا ہے تہاڈی امداد واسطے مسلمان دی سلامتی تے اللہ کبا بولو نہیں آن دیندا یہ تو قانون ہے لائے پیو آ گئے جنگ شروع ہو گئی جیڑا مسلمان دوڑے نا وہ کافر دے مارن واسطے وہ سیرڑی اگے سر وہ تن نالوں اگے جدا وہ ساتھی آ کے دوے نو یار یہ کی گل ہے میں تے اجے پہنچے نہیں اس سور تک وہ قبر چٹ حرامی تک تے میں اجے تھوڑی گیا بھی نہیں تھا پہلے ہی اس کا سر جو ہے قلم ہو گیا کیا وجہ وہ آ کے چپ کر اتلی فوج لتھی ودیے ساڈا کچھ نہیں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان کی سلامتی میں فرق نہیں آ سکتا جب جنگ سرد ہو گئی ختم ہوئی تو مسلمان آپس آخنے لگے یار سارے تے قتل کیتے اتلی اللہ دی فوج نے اساں تے ہم نے تو قتل کیا کوئی نہیں جس کی طرف دوڑتے تھے اس کا سر پہلے ہی قلم ہو جایا کرتا تھا اس لیے اب بات تو وہی ہے نا کہ ثواب بھی تو انہی کو ملے گا نا جو قتل کر کے گئے ہیں اللہ فرما نانا اصابکم قتل میری فوج کی تھا تو ثواب محمد دے غلامن ہوتا وہ ثواب میں تواڈے واسطے تواڈی خاطر ہی میں بھیجیا ہے نا مسلمان ہو کے وہ سلامتی چلنا فرق نہیں آن دینا
تے اج تے مسلمان دی پٹھی کھلڑی لاندی پئی ہے اور چٹے چمڑے چھلے جا رہے ہیں، بے عزت مٹایا جا رہا ہے، خاندان دے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، بلکہ ایک چھٹے کتے داولے طرح ایک دوے نو کٹ کٹ کے ملا تے پیر کھا رہے ہیں۔ زمیندار رعایا دا دشمن ہے، رعایا زمیندار دا دشمن ہے، تاجر تاجر دا دشمن ہے، بندہ بندے دے پھٹیاں دیکھ رہا ہے۔ اگر اے حالت ہوئے تے پھر مسلمان دی سلامتی دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، پھر معلوم ہوتا ہے اللہ دے کاغذاں وچ اساں تساں مسلمان۔ شاباش بولو، بمب کے آکھو اچھی آواز نال، اللہ دے کاغذاں وچ اسلام ساڈا آج کو لکھ ہاں اے بغالتا ہے اصل سانو بھی آج توڑیے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون والی آیت اللہ کی قسم ہے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ اللہ نے شرح صدر کیا ہے اور اس کا نمونہ دکھایا کہ یہ مطلب ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اور پہلے یہ حدیث بھی سمجھ نہیں آتی تھی جب نبی علیہ السلام فرمایا تھا ان بیسا للنار 100,000 الا واحد، میاں لاکھ آدمی دن قیامت کے جب شمار کیا جائے گا پورے لاکھ میں سے اللہ فرمائے گا وہ ایک آدمی بہشتی ہے باقی سب جہنمی ہے۔ ان بیسا للنار 100,000 الا واحد، 100,000 یعنی 1,00,000 آدمی جب شمار کیا جائے گا میدان قیامت میں تو اس وقت اللہ فرمائیں گے ایک آدمی صرف مسلمان ہے باقی سب جہنمی ہیں۔ یہاں اللہ بھی فرماتے ہیں ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایماندار لوگ میرے کاغذوں میں مشرک ہوتے ہیں۔ قرآن پاک سچ کہتا ہے کہ نہیں؟ بولو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھی سچا اور قرآن بھی سچا، پھر کوئی جھوٹا کون ہے کائنات میں؟ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مقدس نے بیان صاف دیا ہے کہ ہم تم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہمارے اندر اوپر ہماری طرف سے زبان کے اندر دعویٰ ایمان کا ہے، مگر عمل اور کردار کے لحاظ سے ہم اللہ کے کاغذوں میں مشرک ہو چکے ہیں، ورنہ یہ عذاب مسلمان قوم پہ نہ آتا۔ سنو پچھلی داستان ہو بش دے دادکیاں دی، اللہ فرماتا ہے میں انہوں نے آخیا سی لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ او بنی اسرائیلیو، تسی فساد مچانا ہے زمین دے اندر، اللہ دی توحید نال اصلاح ہو چکی ہونی ہے زمین دی، تے تسی چلدیاں چلدیاں ٹیٹر مار کے تے تسی اسلام دے اندر فساد مچانا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پوچھیا گیا کی فساد مچایا انہاں، اللہ دے پیغمبر فرماندے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک هم شرار الخلق عند اللہ۔ اللہ کے پاک رسول نے سچ فرمایا کہ نہیں؟ اللہ بھی سچا اور اس کا رسول بھی، پھر بھی جھوٹا ثابت ہوگا میدان عمل میں تو یہی مسلمان ہی ثابت ہوگا۔ کوئی اللہ کا نبی یا ولی ان کے اندر کوئی مر جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ بناؤ علی قبر ہی مسجدہ، پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کی قبروں کے اوپر انہوں نے ان کی یادگاریں مسجد کے نام کی بنا دی، حالانکہ قبرستان اور مسجد کا آپس میں جوڑ، بولو بولو، جوڑ کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہاں وہ کیا کرتے تھے، جہاں دفن کرتے تھے اللہ کے نبیوں اور ولیوں صالحین کو، وہاں ان کی یادگار قائم کرنے کے لیے مساجد تیار کر کے مسجد میں، یہ نہیں کہ عبادت ان کی کرتے ہوں، عبادت تو اللہ کی کرتے تھے مگر دل کے اندر توجہ ہوتی تھی کہ وہ اندر سے دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟
ہماری نماز کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے خشوع خضوع کو دیکھ رہے ہیں. وہ اس طرح کیا کرتے تھے، عبادت تو اللہ کریم کی کرتے تھے مگر دل کی توجہ کن کی طرف. وہ ان سے کوئی کہتا کہ میاں یہ تو پردہ ہے مٹی کے پردوں میں، وہ کہتے تھے نہیں نہیں، تمہاری آنکھوں کے لحاظ سے تو پردہ ہے مگر ان کی آنکھوں کے لحاظ سے تو مٹی نہیں، یہ شیشہ ہے. کیسا ہے؟ شیشہ. یہ شیشہ ہے، اندر سے وہ تو بالکل بٹ بٹ کر کے تک لیتے ہیں. تھوڑے عرصے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، پھر ان کی قبروں کے اوپر وہی کام کرنے شروع کر دیے جو کام وہ اللہ کی مسجدوں میں مسلمان کرتے ہیں. مسلمان سجدہ کرتے ہیں، وہی سجدہ کرنے لگ گئے قبروں پہ. مسلمان لوگ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بھی قبروں پہ دعائیں مانگنے لگ گئے. مسلمان اللہ کو بلاتے ہیں، وہ بھی ان کو بلانے لگ گئے. ہماری نماز کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے خشوع خضوع کو دیکھ رہے ہیں. وہ اس طرح کیا کرتے تھے، عبادت تو اللہ کریم کی کرتے تھے مگر دل کی توجہ کن کی طرف. وہ ان سے کوئی کہتا کہ میاں یہ تو پردہ ہے مٹی کے پردوں میں، وہ کہتے تھے نہیں نہیں، تمہاری آنکھوں کے لحاظ سے تو پردہ ہے مگر ان کی آنکھوں کے لحاظ سے تو مٹی نہیں، یہ شیشہ ہے. کیسا ہے؟ شیشہ. یہ شیشہ اندر سے وہ تو بالکل بٹ بٹ کر کے تک لیتے ہیں. تھوڑے عرصے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، پھر ان کی قبروں کے اوپر وہی کام کرنے شروع کر دیے جو کام وہ اللہ کی مسجدوں میں مسلمان کرتے ہیں. مسلمان سجدہ کرتے ہیں، وہی سجدہ کرنے لگ گئے قبروں پہ. مسلمان لوگ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بھی قبروں پہ دعائیں مانگنے لگ گئے. مسلمان اللہ کو بلاتے ہیں، وہ بھی ان کو بلانے لگ گئے. مسلمان لوگ اللہ کریم کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حالت کو دیکھ سن رہا ہے. انہوں نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا. باہر جا کے خون ماتا نکال کے کہتے، کوئی پوچھتا نا کیا کر رہے ہو؟ جی ان کو دکھا رہے ہیں، ان کے سامنے یہ پردہ نہیں ہے، یہ شیشہ ہے. وہ اندر سے دیکھ لیتے ہیں کہ دسکارے پھر پھر کے یہ رو رہے ہیں، بہرحال یہ ہمارے پکے خالص مرید ہیں. وہی کام کرنے انہوں نے شروع کر دیے. اللہ کے لیے جو کرتا ہے مسلمان، وہی انہوں نے اللہ کے نبی اور ولیوں کے لیے کرنے شروع کر دیے. ایمان سے بتاؤ یہ عادت ہمارے تمہارے اندر ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو. ساری قومیں جتنے کافر ہیں سارے کے سارے وہ چاند پر پہنچ گئے. تمہیں آج تک یہ قبر کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا کہ جس مردے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آیا ہے وہ بھی سنتا ہے یا نہیں سنتا. اتنی احمق قوم کسی اور ملک کی بھی ہے. بے وقوف آدمی ہزار پردوں کے نیچے خود دفن کر کے آتا ہے، چاہے اپنے نبی کو کرے، ولی کو کرے، غوث کو کرے، کتب کو کرے، بہرحال پردوں کے اندر تو ڈال کے آیا ہے. پھر 4 دن کے بعد چپولیاں کھیل کے اکھیڑیاں کرتے کرتے کہتا ہے جناب ہماری نانی کے پاس بھی آ گئے تھے رات کو. یہ میت ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ جو اطلاع دینی ہو جا کے اس کو کہتے ہیں یہ قبر ہے یا ایک اسٹیج فون لگا ہوا ہے. آج تک مسلمان قوم اسی مٹی کے اندر ہی برباد ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تم نے اپنا اسلام خود تباہ کر دیا، چاہے تمہاری نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج زکات ہو، صدقات ہوں، اصل اندر کا روگ تمہارا جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک میرے کاغذوں میں تم مسلمان نہیں ہو سکتے. اور جب تک مسلمان نہیں ہو سکو گے اس وقت تک کافروں کا تسلط تمہارے سروں سے نہیں اٹھایا جائے. اب مسلمان قوم پہ اللہ کافر نہیں بھیجتا. بولو مسلمان قوم کے لیے کون آتا ہے؟ مسلمان آتا ہے. بولو شاباش. مسلمان قوم کے لیے کون آتے ہیں؟ مسلمان آتے ہیں. جب کافر آ جائے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بیچارے مشرف کو تم گالی نہ نکالا کرو، یہ بیچارہ ہے. کیوں؟ اس کو تو اس نے سپیشل بھیجا ہے. ہاں کدھر سے بھیجا ہے؟ منظوری کہاں سے آئی ہے؟ ورنہ اس کی ماں کی طاقت بھی نہیں تھی کہ مسلمانوں پہ آ سکتا. بھیجنے والا کون ہے؟ اب پوچھو اس سے کہ تو نے کیوں بھیجا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس کو کافر سمجھتے ہو، میں تو بہرحال نہیں کہتا، اگر تم اس کو کافر سمجھتے ہو تو پھر اس کافر کو میں نے تمہارے سروں پہ اس لیے بھیجا کہ تم خود کافر ہو، ورنہ مسلمانوں کے لیے کبھی کافر بادشاہ نہیں آیا کرتے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب آپ اپنا کفر پہلے چھوڑنا پڑے گا اور مشرف کے خلاف بعد میں کچھ سوچنا پڑے گا. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ ہم خود مسلمان ہیں یا کافر ہیں.
اگر ہمارے اندر کفر ہے تو میں کہتا ہوں پھر ہم سے کئی ہزار درجہ زیادہ اچھا ہے وہ مشرف جس کو کہتے ہیں، چاہے وہ اونچی گردن والی قبر ہو، چاہے کوئی انسان ہو۔ سب سے پہلے مسلمان اپنا مطالعہ کرے کہ تو نے خدا کی بغاوت کیوں کی ہے۔ اگر مطالعہ کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے درجے کی بغاوت آج مسلمان کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ بغاوت نہ کرتے، میں بغاوت نہ کرتا، خدا کی باغیانہ حرکات ہمارے اندر پیدا نہ کی جاتی تو آج ہمارے سر پر جناب وہ بھی پکا سچا مسلمان ہوتا جس کو آج آپ کافر کہتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پہ اللہ فرماتے ہیں آؤ تمہیں علاج بتاتا ہوں، جب تمہیں یہ محسوس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اسلام ہم سے چھوٹ گیا، اسلام کے ساتھ غداری کر بیٹھے ہیں، شرک کے ساتھ ہمارا وپار ہو گیا ہے، اب اللہ فرماتے ہیں آؤ تمہارے گناہوں کے معافی کا انداز اتنا آسان بتلاتا ہوں، رونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چیخنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دل کی کل کو میری طرف موڑ دینا تمہارا کام ہے، اور سارے کے سارے ظلم و ستم تمہارے سروں پہ ہٹا دینا میرا کام۔ ضرورت تو ہے کہ نہیں؟ بولو۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اپنا مطالعہ کر لینا ہم۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر ایماندار بندے وہ کون ہوتے ہیں؟ بولو، شاباش بولو۔ دیکھو میرے باپ کی بات تو تم نہیں کہہ رہے، بات تو قرآن کی ہے۔ ما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر لوگ جو ایماندار ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مشرکون۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ تم یہ ساری زندگی سنتے رہو گے مگر بات سمجھے، میرا خیال ہے آج تھوڑا سا ابتدا کر لیتے ہیں پھر جمعے کا وقت بھی ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مسلمان آدمی جو کام بھی کرتا ہے کس کی رضا کے لیے؟ شاباش بولو۔ جو کام کرتا ہے کس کی رضا کے لیے؟ دنیا کا عمومی طور پہ، عبادت والا خاص طور پہ، جو بھی کام کرتا ہے بندہ وہ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ بولو، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تشرک باللہ، میرے متعلق جو تیرا عقیدہ ہے اس میں کسی دوسرے کو شریک بولو نہیں کرنا۔ اچھا میری رضا کا عقیدہ ہے، میری رضا میں کسی اور کی رضا کو شاباش بولو شریک نہیں کرنا۔ اب ایک آدمی سفر پہ گیا ہے، رات کو گپو ٹیشن لگتی رہی ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میاں گھر والوں یا ایک مصلی اور لوٹا بھی رکھ دینا۔ انہوں نے جلدی جلدی پھرتی دکھا کے مصلی بھی رکھ دیا، لوٹا پانی کا بھی بھر کے۔ ہاں ظاہری طور پہ تو یہ نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نیک عمل ہے، کروانے والے کا بھی نیک عمل ہے، کرنے والے کا بھی نیک عمل ہے، مگر اللہ کریم اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ یار مصلی بھی رکھنا اور لوٹا بھی رکھنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس کے دل کی طرف جھانک کے دیکھ لیا ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ میرے بارے میں ان کو اچھی طرح علم نہیں ہے، جب مصلی اور لوٹا کہوں گا تو یہ سمجھیں گے یار یہ بندہ تو شب زندہ دار ہے، رات کو یہ تو سویا ہی نہیں کرتا، اللہ کی ساری رات عبادت کرتا ہے، یہ مجھے بڑا صوفی اور پارسا اور متقی سمجھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اوپر سے تو دیکھ لو یہ ایماندار ہے مگر اس کے اندر کی حالت میں سمجھتا ہوں میری رضا کے مطابق نہیں کہا اس نے اس لوگوں کی راضی کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ سمجھے کہ بڑا پکا مسلمان ہے، میری رضا کے اندر اس نے شریک بنایا ہے، لہذا جیسا قبر کا پجاری مشرک ایسا ہی نماز پڑھنے والا مشرک۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ کی رضا میں کسی اچھا ایک شخص آتا ہے داڑھی رکھوائی ہے اس نے،
سبحان اللہ، مولوی صاحب مفتی صاحب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑا مسلمان ہے، پکا سچا ٹھکا حقا پکا، بالکل مسلمان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے بھی اندر سے جھانک کے دیکھا ہے کہ اس نے یہ کیوں رکھوا لی ہے، اللہ اللہ یہ اس لیے رکھوا لی ہے، پہلے یہ بدماشیاں کرتا رہا، بے ایمانیاں کرتا رہا، اونچی اونچی آواز سے نیا ڈینگے مارتا رہا، اس کا پلے کچھ نہیں پڑا، میں نے اس کے اندر جھانک کے دیکھ لیا ہے کہ جب یہ بال آ جائیں گے لوگ کہیں گے اب تو یہ مٹ گیا ہے، اب تو صوفی بن گیا ہے، اب تو یہ اونچی اونچی اذانیں کہیں تو بھی ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اور لوگوں کی کھڈی سے ککڑیاں لکا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ داڑھی جی ہو گئی منہ سے، داڑھی رکھوا لی ہے اتنے سارے لوگ، پہلے ادھار نہیں دیتے تھے اب داڑھی ہو گئی، تسبیح ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دل کے اندر تو چاہیے یہ تھا کہ یہ بال رکھواتا کس کی رضا کے لیے، بولو بال رکھواتا کس کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، مگر اس کے دل کو میں نے دیکھ لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو صوفی کہلوانے کے لیے چاہا ہے، اور حالانکہ صوفی شکار کرتے ہیں داڑھی کی یار میں، اس نے اسے شکار کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اوپر سے تو ایمان ہے، اس کی علامت ہے داڑھی، مگر اندر سے میں نے دیکھ لیا کہ میری رضا کے مطابق نہیں رکھایا، اپنے نفس کی خواہش اور رضا کے مطابق رکھایا، اپنے نفس کو میری رضا کے اندر شریک کر دیا ہے، لہذا فرأیت من اتخذ الہہ فأضلہ اللہ ولا علم، جو شخص اپنی خواہش کے پیچھے چل کے کام کرتا ہے یوں سمجھے کہ اللہ کی رضا میں اس نے اپنے نفس کو شریک کیا ہے، اور جو اپنے نفس کو معبود بناتا ہے اس جیسا مشرک کائنات میں اور۔ اب آ گیا وہ جی جو داڑھی تازی رگڑوا کے آیا، اس سے پوچھو جناب کیوں رگڑوائی ہے تو نے تو جو کام کرنا تھا کس کی رضا کے لیے، بولو کس کی رضا کے لیے، اور تو نے جو رگڑوائی ہے یہ کہاں اللہ کریم نے تمہیں اجازت دی ہے؟ جب دل کھولا تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس کے دل کی بچکی کو ٹٹول لیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ یار کھرسی ہوتی ہے ادھر، چہرہ اچھا نہیں لگتا، میں اپ ٹو ڈیٹ جنٹل مین بن کے مونچھوں کو تا دے کے رہتا ہوں، اور کئی کھسی تو ایسے ہوتے ہیں کہ مونچھیں بھی مڑوا ڈالتے ہیں، بہرحال کیوں کیا تو نے؟ اللہ کریم پوچھتے ہیں میں نے اس کے دل کی آواز کو پوچھ لیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یار یہ کنا خلیص بندہ نہیں ہے، اپنے نفس کی آہٹ کے پیچھے اس نے منڈوا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھو اس نے کام کرنا تھا کس کی رضا کے لیے، اور اس نے کیا ہے کس کی رضا کے لیے، نفس کی رضا کے لیے، لہذا میری رضا کے اندر اس نے شریک کر دیا ہے۔ فما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ احمد سعید تو داڑھی منڈے کو مسلمان کہتا ہے، مگر اللہ کریم فرماتے ہیں تو کیوں مسلمان کہتا ہے؟ میں نے اس کے دل کو جھانک کے دیکھ لیا ہے، اس نے اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے منڈوا دیا ہے، میری خواہش کے خلاف کیا ہے، میری رضا کے اندر اس نے شریک کیا ہے، میرے کاغذوں میں تو مشرک ہے، چاہے احمد سعید تو اس کو ملک صاحب ایماندار ہی کیوں نہ کہتے رہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ اچھا اب چوتھا آدمی آ گیا جس نے چھوٹے چھوٹے بال رکھے، چھوٹی چھوٹی کچری داڑھی، جس طرح ٹکر دے نال کیڑیاں نہیں چبڑیاں پہ ہوگی، ڈیزائن بنا کے آ گیا ہے۔ اب یہاں پیدا ہوتا ہے مسئلہ، ہاں جی اس نے کس طرح کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھ لو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرک، میری رضا کے مطابق اگر کرتا اسی طرح کرتا جس طرح میرے محمد نے کیا۔ جب ضرورت پڑتی تھی محمد الرسول اللہ کو تو یوں کہتے تھے اللہ، ابھی تک بال اللہ کو دکھا بھی نہیں چکتے تھے، اللہ فرماتے تھے مجھے تیرے ان بالوں کا حیا آتا ہے محمد، میں تیری دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس نے جو نہ الذین نہ الذین رکاتا تے چمڑے کھڑو الذین، نہ اس نے پوری رکھی نہ اس نے ادھوری رکھی، اس نے بالکل چوری کی چوری رکھ دی ہے۔ اس سے پوچھو تو نے کس کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے؟ میاں اپوا مشن تو نہیں ہے تو تس کو میاں
گالیں چمانے کی عادت تو نہیں ہے، تمہیں کوئی بدکاری کی عادت تو نہیں ہے، اللہ کی رضا اگر تیرے اندر ہوتی تو اسی طرح رکھتا جس طرح محمد رسول اللہ نے رکھا ہے۔ اگر تو نے یوں نہیں رکھا، بتا کس کی خواہش کے پیچھے لگ کے تو نے یہ کیا ہے؟ ثابت یہ ہو جائے گا اللہ کی رضا کے مطابق اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کی رضا کے مطابق بھی کیا ہے، میری بات سچی ہو گئی، ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب شارب الخمر حین یشرب وہو مؤمن قد ذلت فوق راسہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب نشئی نشہ کرتا ہے، جب چور چوری کرتا ہے، جب بدماش بدماشی کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت عین اس کام میں ہوتا ہے محمد کہتے ہیں، اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب شارب الخمر حین یشرب وہو مؤمن قد ذلت فوق راسہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب نشئی نشہ کرتا ہے، جب چور چوری کرتا ہے، جب بدماش بدماشی کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت عین اس کام میں ہوتا ہے محمد کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم اس کے دل میں ایمان قطن رہتا ہی نہیں ہے، رو رو کے ایمان اس کے دل سے ہجرت کر جاتا ہے، تو پھر کب کہاں چلا جاتا ہے فوق راسہ کذلہ، اس کے سر کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح صاحبان کھڑا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے ایمان کیا کہتا ہے اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے جس طرح تو نے میرا ٹھکانہ برباد کر دیا ہے بندے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ کو بھی برباد کرے، تو بھی کبھی سکھ کی زندگی نہ گزارے۔ ان عادا فیعود ان لم یعد الی یوم القیامہ، کہ اگر وہ بدماشی سے، چوری سے، نشے سے، ڈکیتی سے، زنا سے باز آ گیا، توبہ طائب ہو گیا تو ایمان آتا ہے، اگر اس نے لنگوٹا کس کے وہی کام شروع کیے رکھا قیامت تک کے لیے اس کے اندر ایمان نہیں آتا۔ اوپر سے تو نمازیں بھی رہتی ہیں، اللہ اللہ بھی رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ڈول پول کا پول ہے اندر سے، تم اس کا اوپر نہ دیکھو، اندر سے تو دیکھنے والا میں ہوں، میرے کاغذوں میں بالکل مشرک کافر۔ آ گئی سمجھ ہے؟ کسی مسلمان کے حق میں اگر بغض رکھتا ہے کوئی آدمی تو وہ پہلے سوچ لیا کرے کہ میں اللہ کی رضا کے مطابق رکھ رہا ہوں یا، اور کسی دشمن خدا کے مطابق اگر وہ محبت رکھتا ہے تو پہلے سوچ لے اللہ کی رضا یہ ہے کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا رکھنا ہے، بائی کاٹ، بولو بائی کاٹ۔ اگر مشرک کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق رکھنے کی گنجائش ہوتی تو حضرت عمر اپنا ہاتھ نہ دھو لیتے، ہاتھ ملانے کے بعد ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کریم جھڑک دے دے کے نہ ڈانٹ دیتا۔ اگر ذرہ برابر بھی کوشش ہوتی محمد الرسول اللہ یوں نہ فرماتے لا تتراء نارہما، خبردار تیرے گھر کی آگ اتنی دور جل رہی ہو کہ مشرک کے گھر کی آگ تمہیں نظر بھی نہ آنے پائے۔ اور جب بندہ مشرک کے ساتھ جفے پا ڈال کے رہے، اس کی ذبیحہ کھائے، اس کو بیٹی دے، اس کی بیٹی لے، اس کا جنازہ پڑھے، مشرک اور تیرا گھر جب ایک ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں اور کافر کو کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو اور پھر اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ بات کرو کہ ہوں تو مسلمان، پھر تیری زندگی پہ داغ لگ جائے، یہ تو کبھی ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے بھی تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات سن لو پھر نماز پڑھتے ہیں، وقت ہو تو نہیں گیا ہے؟ ابھی رہتا ہے نا ٹائم، کیا خیال ہے آج عصر اور جمعہ کو ملا کے پڑھ لیں؟ اللہ اللہ، ایک مسلمان جہاں ہوتا ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اج تے ساڈے وچ دعاواں منگن والے دی ٹھوڑ ہے، کوئی کمی ہے کوئی کمی؟ جہاں ویکو تے ساڈے تے دعاواں منگن دا ایڈا جذبہ ہے، جی قبر دے کھڑا ہوے تاں بھی آدا یا اللہ اے تو اپنے حبیب دے صدقے میرا مکالا کر، آکھدا کہ نہیں آکھدا؟
یعنی کسی جنڈی پہ کنڈی پہ کھڑا ہو تب بھی اللہ کو آواز دیتا ہے، یعنی اتنا بے حیا بن چکا ہے، اللہ سے اتنا شرم بھی نہیں آتا کہ غیر اللہ کے دروازے پہ جا کے پھر اللہ کو کہتا ہے اللہ اے تیرا حبیب دے صدقے کر۔ کمال ہے دعائیں آج قبول نہیں ہو رہی، نہ میری ہو رہی ہے، نہ آپ کی ہو رہی ہے، نہ اس بابے بڈھے کی ہو رہی ہے جو اب سو رہا ہے بڑے ذوق کے ساتھ نیند کر رہا ہے، کسی کی بھی نہیں قبول ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم اس کا اصل بتلاتے ہیں، بھائی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت کیوں کہ میں خود کہہ رہا ہوں قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں خود کہہ رہا ہوں کہ لوگوں مجھے بلانا تمہارا کام ہے اور جی جی کر کے جواب دینا میرا کام ہے۔ استجب کا معنی ہے جی کر کے جواب دینا، رکھا جواب نا۔ استجب لکم ایک مقام پہ آتا ہے کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب فعل مضارع ہے، علماء جانتے ہیں فعل مضارع جب جواب میں آئے وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں استمرار کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے بندے جب تو مجھے ایک بار بلا دے میں ہمیشہ ہی تمہیں جی جی کیے رکھتا ہوں۔ او بندہ کیوں بلایا ہے؟ مانگنا تیرا کام، دینا میرا کام، مگر اتنے وعدہ ہائے کبیر کے باوجود آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یستحیی ان یرد ما صفرا، اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس اٹھا، مگر آج تو ساری رات ہاتھ اٹھ رہے ہیں، زبانیں اٹھ رہی ہیں، وجود اٹھ رہا ہے، بندے اٹھ رہے ہیں، ساری چیخوں پر یاد آؤ فغاں اٹھ رہی ہے، مگر آج دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کریم نے اس کا جواب دیا ہے محمد الرسول اللہ کی زبان پہ، اور قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، اگر اپنے عمل قبول کرواونے ہیں تے ستھریاں غذائیں کھاندے رہے آئے، کنیاں تے غلیظ تے گندیاں بدعت تے شرک والیاں غذاواں دے نیڑے بولو او یار کھاتی رکھیا بولو تو صحیح، ہاں بدعت تے شرک والیاں غذاواں دے نزدیک طیبات الطیب ما لاذ من الشرک والبدعت وهو المستلذ، وہ لذیذ غذا جدے اندر عیب بدعت دا بھی نہ ہوئے تے شرک دا بھی نہ ہوئے۔ اللہ کریم نے سڈ مار کیا ہے اے میرے پیغمبر کریم، اے میرے نبی و رسولو، جے اپنیاں عبادتاں وچ دعاواں وچ لذت پیدا کرنا چاہندے ہو تے لذیذ غذاواں کھادیاں کرو، توڑے رکھیاں تے خشک بھی ہون، کیڑیاں لذیذ جنہاں وچ بدعت بھی نہ ہوئے تے شرک بھی نہ ہوئے۔ او ما عاد عن اللذب، جدے اندر داغ شرک تے بدعت دا نہ ہوئے، ہن تسی دعاواں دا منگن دا ارادہ کرو گے، اجے تسی پوری دعا بھی نہیں منگو گے تے اللہ عرش مولا تو پہلے ہی قبول کر لے گا۔ کہ ایک بندہ ساری رات عبادت کردا یا رب 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 یا رب، نبی کریم فرماندے ہیں او یا رب رب کردا جاندا کوئی فرشتہ دا لعنت ہی لعنت ہی لعنت ہی علیک اللعنت علیک اللہ، یا رسول اللہ کیوں لعنت دیندا ہے؟ اتے مطعمہ حرام مشربہ حرام مأواه حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام این یستجاب لہ، یار ٹکر کھا کے آیا حرام دا، پانی پی کے آیا حرام دا، چولا پا کے آیا حرام دا، غذا دی حرام دیے کہ جڑا یہو جہا حرامی ہوئے او رب رب کرے تے اللہ کو لعنتاں دے بڑپھار کر دیندا ہے۔ معلوم تیریاں ساڈیاں عبادتاں وچ قصور جو ہے، یا شرک کر رہے ہیں یا مشرک دا ساتھ بولو، ورنہ اللہ دا قانون ہے کہ مسلمان دی عزت تے داغ تے دھبا نہیں آن دیندا۔ پوری ریاست وچ ایک مسلمان ہے، ایک اللہ اللہ فرماندا ہے اساں اس ایک دی عزت دے خاطر ساری ریاست نو تباہ کر دیتا ہے، تے جدوں تباہ کیتا ہے تے پھر کی آکھیا ہے؟ صبح سویرے اٹھدا ہے او بندہ اپنے گھر وچوں، جدوں اپنے دروازے چوں باہر پیر رکھن لگدا ہے تے کہندا یا اللہ میں کہڑے جنگل وچ آ گیا،
میں تے اگے بڑے آباد شہر وچ ایسا تے ہن تے باہر میں پیر رکھیا تے سارا جنگل ہی جنگل معلوم ہوندا ہے. اللہ کریم فرماندے ہیں جعلنا آلیہا سافلہا آلیہا. میں اس شہر دا اس ریاست دا تھلواں پاسا اتے الٹ دیتا, اتلا پاسا تھلے تن دیتا. امطرنا علیہا حجارا, اتو اپنے قہر دی پٹھی پکی ہوئی دیاں کھگڑیاں اٹاں نال انہاں نوں وسا کے چورا کر دیتا. بالکل یہ جہاں بمباد کیتا کہ ایک نشان بھی انہوں دا نہ رہ گیا. صبح سویرے میرا بندہ اٹھیا نہ ہوتے ہود علیہ السلام اٹھیا اپنے گھر دے وچوں جے قتل کرن واسطے سارے تیار ہو گئے سن. اور اٹھیا گھر وچوں باہر تبلیغ دی نیت تے جدوں جان لگا پیر باہر رکھے تے کہندا یا اللہ کی ہو گیا ہے, بڑا مصیبت آ گئی میرا تے گھر چاہ کے تو جنگل وچ رکھ چھڑیا. اللہ کریم فرمایا کوئی نہ تیرا تے گھر اسی جگہ تے ہے پر جیڑے تینوں مٹان والے ہیں انہاں نوں میں مٹا چھڈیا ہے تے خفیہ جہا عذاب دیتا ہے. ہکا چیخ مروائی ہے زمین وچ دھسوا کے فرشتے کولوں تے سلواں پاسا اتا تے اتلا تھلے کر دیتا ہے تے تو باہر نکل کے ویکھ لے سارا ملک تباہ ہو گیا ہے پر تیرے گھر دی چار دیواری دے میں جریٹا بھی نہیں آن دیتی. انجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کریم فرماندے ہیں جدوں عذاب آندا ہے میں مسلماناں تے ایمانداراں نوں تے بچا لیندا ہوناں تے پھر کافر نوں تباہ تے برباد کر دیندا. بات سمجھ آ گئی. پہلی گل کیڑی سی یہ جے حالات ہون تو مسلمان قوم دتے اللہ دا عذاب ہوندا ہے, ناراضگی ہوندی ہے. اللہ راضی کیونکہ اللہ راضی ہوئے تے ایو جہاں صورت کافراں نوں اتے نہیں چڑھائی کرن دیندا مسلماناں دے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جے موقع تے بندے نوں سوچنا چاہیے. اج دور ہے میرے بھائیو, ہر بندہ اپنے گریبان چھانک کے ویکھے میں کتھے کتھے اسلام نو چوٹاں لائیاں, اسلام کے خلاف میں کیتا ہے, کیڑی کیڑی جگہ تے میں اسلام دے اندر فساد مچایا ہے.